نام ہے سماعت کریں، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بولتے رہیں تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ کسی نے اگر ایک بار درود پاک پڑھا، سرکار فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، رب تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور کسی نے ایک بار اگر سبحان اللہ کہا تو اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں درج ہو جاتی ہیں، 90 نیکیاں درج ہو جاتی ہیں۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کہ یہ چھوٹی نیکی یہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو بھی کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے رب کو وہی چھوٹی نیکی پسند آ گئی تو اسی میں بیڑا پار ہو جائے گا، اور کوئی چھوٹا گناہ سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اس کو کر لو، اس میں تھوڑی پکڑ ہوگی، تو چھوٹا گناہ سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ رب تعالیٰ اگر پکڑ کرنا چاہے گا تو چھوٹے گناہ پر قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ارے ان کے آستانے کی ہاتھوں میں مل جاتا، ہاتھوں میں مل جاتا ان کے درشن۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی ارے زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، ارے موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، زندگی میں مل جاتا، زندگی میں مل جاتا۔ اور فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، کوہ بھی تو ہل جاتا۔ اور مقصد ملاحظہ کر لیں، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان
اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کیسے منفعل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اور اسی طرح سے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اپنے شعر سن لیں۔ ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہر کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا، سکہ غوث اعظم کا، ہر کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوگا، جو میرے سلسلے سے وابستہ ہوگا، اسے جب تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ تو اسی لیے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے جو شریعت کا پابند ہو، جو شریعت کا پابند پیر ہو، اس سے بیعت کرنا چاہیے، اس سے مرید ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جگہ پیر 10 انگوٹھی ڈالے ہوئے ہاتھوں میں، 1000 مالا ہے، خلاف شریعت ہے، بال خلاف شریعت ہے، لباس ان کا شریعت کے خلاف ہے، ایسے پیروں سے مرید نہیں ہونا چاہیے۔ جو صحابہ اکرام کے گستاخ ہوں ایسوں سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو شریعت مصطفیٰ پر مضبوطی سے قائم ہو، نمازوں کا پابند ہو، ایسے جو ہے پیر سے مرید ہونا چاہیے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، تو سمجھ لو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ خلاف شریعت بات اگر کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بندہ ہے۔ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو مکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو مدینہ شریف میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو بغداد شریف میں نماز پڑھتا ہوں، سمجھ لو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ جب کھانا ہمارے سامنے کھا رہا ہے تو نماز ہمارے سامنے کیوں نہیں پڑھے گا؟ نماز بھی ہمارے سامنے پڑھو، کھانا بھی ہمارے سامنے کھا رہے ہو، کہہ رہے ہو نماز کا جب مسئلہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہو کہ ہم جو ہے مکہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو وہ کامل پیر نہیں ہے، وہ خود بھی جو ہے ڈوبے گا، تمہیں بھی لے کر کے ڈوب جائے گا، بلکہ جو شریعت کا پابند ہے وہی اصل میں کامل پیر ہے، وہی کامل پیر ہے۔ اور جب اولیاء کی بارگاہوں میں جانا چاہیے نا تو دل و دماغ اچھا رکھنا چاہیے، عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں، وہاں دیکھو بڑی دیگیں ہیں، ہے نا؟ اس کا لنگر بھی آپ کھاتے تھے۔ توجہ ہے، توجہ ہوگی تبھی بات سمجھ آئے گی۔